تو جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہتی ہیں حضور میرا نام حلیمہ ہے. پھر پوچھتے ہیں تو قبیلے کس کی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں میں سعد قبیلے کی ہوں. اب جب سنا کہ قبیلہ سعد ہے، نام حلیمہ ہے، تو یہ دونوں لفظ بڑے اچھے ہیں. فرمایا فی خصلتان محبوبتان، یہ دونوں ہی خصلتیں بڑی پیاری ہیں. تو قبیلہ سعد سے، سعد نیکی، تو قبیلہ سعد سے تعلق رکھتی ہے، وہ نیکی ہے. اور تو حلیمہ ہے، حلم والی ہے، تو حلم والی ہے. خوبیاں اس لیے دونوں مان، اسے فال کہتے ہیں، نیک فالی، کہ اچھا نام ہے حلیمہ تو نیک فالی کی حلم والی ہوگی. اور حسن اتفاق ہے کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کے ساتھ جتنے اسماء آتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر نیک فالی میں بڑھتے جا رہے ہیں. مثلا جناب کے والد کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اللہ کا بندہ یہ بھی بڑی زبردست نسبت ہے. اور ماں کا نام ہے آمنہ، امن والی، امانت والی، ایمان والی، امن والی، ایمان والی، امانت والی، سکون والی. اور دودھ پلانے والی کا جو انتخاب ہو رہا ہے وہ حلیمہ ہے، حلم والی ہے، پیار والی ہے، سکون والی ہے. تو حضور نے جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اچھا خصلتیں دونوں اچھی ہیں، حلم بھی اور سعد بھی، تو ٹھیک ہے ہم تیرے سپرد بچہ کر دیتے ہیں. اما سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ پھر حضرت آمنہ کے گھر لے گئے، جس کمرے میں حضرت آمنہ تھی مجھے لے گئے. تو میں نے کہا جی میں اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں جو بچہ میرے سپرد کر رہے ہیں آپ. حضرت آمنہ کے گھر لے گئے. فرماتی ہیں کہ حضور اس وقت سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضور سے لے کر آسمان تک نور اٹھتا مجھے دکھائی دے رہا تھا. نور اٹھتا دکھائی دے رہا تھا اور چمکار تھا حسن کا. حضور نے اما سعدیہ کو دیکھا. اما سعدیہ نے حضور کی زیارت کی. گویا ایک دوسرے کو بیٹے نے اور ماں نے ایک دوسرے کا خیر مقدم کیا. تو فرماتی ہیں کہ مجھے دے دیں. فرماتی میں نے اٹھایا، میں نے بوسہ لیا اس بیٹے کا، میری آنکھیں روشن ہو گئی اور وہ میری کیفیت بدل گئی، کیفیت بدل گئی. اور حضور کے دونوں شانوں کے درمیان جو نبوت کی مور تھی، ابھرا ہوا گوشت تھا، وہ بھی اسی وقت دیکھا. فرماتی لے کے معاہدہ ہوا اما آمنہ کے ساتھ کہ 2 سال تک آپ مجھے دیں، 2 سال میں دودھ پلاؤں گی، 2 سال کے بعد میں پھر آپ کے پاس لے آؤں گی. اما جی نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اللہ کے سپرد. اب وہ پتہ نہیں کیسا حسین منظر ہوگا، کیسا حسین منظر ہوگا جب تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک کی ساری کائنات کی جان، ساری کائنات کی جان مصطفیٰ حلیمہ کی گود میں آئے ہوئے. میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ جو دائیاں چلی گئی تھی وہ تو چلی گئی، محروم القسمت تھی. جب اما آمنہ نے حضور کو انہیں تھمایا تو زمین و آسمان کے فرشتے بھی مبارک دیتے ہوں گے حلیمہ مبارک ہو، حلیمہ مبارک ہو، حلیمہ مبارک ہو. وہ بھی مبارکیں دیتے ہوں گے. فرماتی ہیں میں لے کر آ گئی. اما جی کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بیٹا ہے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جا رہے ہیں، باپ کا سایہ پہلے نہیں اب حلیمہ کے پاس جا رہے ہیں، سپرد کر دیا. فرماتی ہیں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے شوہر کو جب بتایا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں اور وہ یتیم لے آئی ہوں تو شوہر بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تجھے مبارک ہو، اللہ اس کا صدقہ ہمارے حالات کو بدل دے گا، اللہ اس بچے کا صدقہ ہمارے حالات کو بدل دے گا. آپ فرماتی اونٹنی میرے پاس وہی تھی جو مریل تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی. اب میرے سے پہلے جتنی دائیاں تھیں وہ تو بچوں کو لے کر دور نکل گئی، مکہ سے بہت دور چلی گئی.
شوہر بیٹھا، میں پیچھے بیٹھی، شوہر آگے بیٹھا، اور میں نے بچے کو چولی میں لے لیا، محبوب کو چولی میں لیا، اونٹنی کو اٹھایا۔ اونٹنی کو تو قدم نہیں لگتے، وہ مریل اونٹنی جو تھی، مریل اونٹنی جو تھی، جو چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ اتنی تیز ہوئی ہے، اتنی تیز ہوئی ہے کہ اماں جی کہتے ہیں میں حیران ہو گئی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وجد ہے اسے، ایک ذوق ہے، کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کائنات کا شہنشاہ جو سوال آ گئے، وہ معمولی بات تو نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اونٹنی تیزی سے چلی، اور اتنا تیز چلی کہ اگلیاں جو تھی جانے والی وہ پیچھے رہ گئی، وہ پیچھے رہ گئی، میں آگے نکل گئی۔ اماں تو نے آگے تو نکلنا ہی تھا، تجھے آگے لے جانا والا جو آ گیا تیرے پاس، تو نے آگے تو نکلنا ہی تھا، آگے لے جانے والی ذات بھی تیرے پاس آ گئی، کائنات کی دولت جو تیرے پاس آ گئی، خدا کی رحمت جو تیرے پاس آ گئی، اور سراپا عشق و محبت خدا کی ذات تعلق رکھنے والی ذات جو تیرے پاس آ گئی۔ فرماتی ہیں مجھے آوازیں دیں، خالہ حلیمہ، باجی حلیمہ، اماں حلیمہ، بہن حلیمہ، بات تو سنو، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اتنی تیز اونٹنی، اتنی خوبصورت موٹی اور تیز اونٹنی، یہ کتنے کی خریدی ہے؟ یہ کہاں سے خریدی، کتنے کی خریدی؟ اب اس میں یہ کیفیت جو پیدا ہو گئی ہے تو یہ کیوں ہو گئی؟ اماں جی فرماتے ہیں کہ نہیں، کہتی تھی کہ تو نے سواری بدل لی ہے، سواری بدل لی ہے جو اتنی تیز جا رہی ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدلا۔ سواری نہیں بدلی، سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہوا ہے، اس کا صدقہ ہے کہ اونٹنی تیز چل رہی ہے۔ واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ۔ اماں کے کلمات، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اس بچے میں ہمیں برکتیں عطا کر دے۔ فرماتی ہیں حیران تھی ساری، فرماتی میری اونٹنی چلی گئی، وہ پیچھے آتی پھری، میں تو سب سے پہلے اپنے گھر قبیلہ بنو سعد میں پہنچ گئی، اپنے ڈیرے اماں جی پہنچ گئی۔ فرماتی ہیں میں حیران ہوں، میں جب اپنے ڈیرے پہنچی ہوں تو حالات ڈیرے کے بدلے ہوئے تھے۔ میرے گھر کے حالات بدلے، گھر کے حالات بدلے تھے۔ وہاں جس علاقہ میں گھاس نہیں تھا وہاں گھاس بھی ہے، میری بکریوں کے یہاں دودھ نہیں تھا، میری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، میری اونٹنی جو چل پھر نہیں سکتی تھی وہ تو ہوا سے باتیں کرتی ہے۔ اب آ گئی ہیں، لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اماں سعدیہ کی حضور کے آنے کی برکت یہ ہے کہ گھر نور علی نور ہے، گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، کوئی تھوڑ ہے ہی نہیں، کمی ہے ہی نہیں۔ بکریاں جاتی ہیں، گھاس چر کر آتی ہیں، تھنوں میں دودھ بھرا ہوتا ہے، لوگ باقی بکریوں والے کہتے ہیں یار عجیب قصہ ہے، حلیمہ کی بکریاں جو ہیں ان کے تھنوں میں دودھ بہت زیادہ ہوتا ہے، تم اپنی بکریوں کو ان کے ساتھ چراؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اچھی چراگاہ ہے، اپنی بکریوں کو وہاں لے جاؤ، پوچھ لو سعدیہ سے، اس کی میاں سے پوچھ لو، شوہر سے پوچھ لو، اپنی بکریوں کو ساتھ چراؤ۔ بکریوں کو ساتھ چراتے انہوں نے اجازت دے دی، میاں جی نے بھی، بی بی جی نے بھی، مگر شام کو حالت وہی ہے، ان کی بکریوں کے تھن سوکھے ہوئے ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھنوں میں وہی دودھ بھرا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے آنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زیارت کی یہ لوگ آتے ہیں کہ حلیمہ کے گھر جو بچہ ہے اس نے تو اس کی دنیا ہی بدل دی ہے، کہ کیا یار حلیمہ کے گھر، اس کا گھر تو بدل گیا،
اور جس گھر میں مصطفیٰ کے قدم آ جائیں، جس گھر میں محبوب کے قدم، وہ ابھی صوفی صاحب پڑھ رہے تھے، ہم اجڑوں کا اجڑا ہوا گھر دیکھتے جانا. جس کے گھر دیکھنے کے لیے مصطفیٰ خود آ گئے ہیں، وہ برکت نہیں ہوگی تو اور ہوگا کیا؟ رحمت نہیں ہوگی تو ہوگا کیا؟ وہ تو ساری رحمت سمٹ کر اماں کی گھر ہی تو آ گئی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کی رحمت ہے، اور وہ حلیمہ کے گھر آ گئی ہے رحمت. اس لیے لوگ، بندے، عورتیں، بچے سارے حلیمہ کو آ کر مبارکبادیاں دیتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر یہ بچہ آیا، اس کے آنے سے تیری قسمت بدل گئی، تیرا نصیب اچھا ہو گیا. اب موج ہی موج ہے، اب بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے. 2 سال تک بہاریں بڑھ رہی ہیں، حسن بڑھ رہا ہے، خاندان کی برکتیں ہیں، محبوب پاک علیہ السلام کھیلتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں. 2 سال کے بعد اماں جی وعدہ کے مطابق حضور کو پھر واپس مکہ لاتی ہیں کہ میرا وعدہ ہے 2 سال، صحت ٹھیک ہے، خوش ہے، ماں خوش ہے، باپ خوش ہیں. راستہ میں جب لائی ہیں تو حضور کو ایک جگہ بٹھایا، خود کہیں گئی، پیشاب کی ضرورت ہے یا کوئی کام تھا، محبوب کو وہاں نہ دیکھا. عمر 2 سال کی ہے، پریشان ہو گئی حلیمہ سعدیہ، پریشان ہو گئی کہ میں جا کر اماں آمنہ کو جواب کیا دوں گی، وہ تو میرے پاس امانت تھی، اب میں کہوں گی پتہ نہیں کیا صورت ہے، کون لے گیا، کوئی اللہ پناہ دے. رو رہی ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں کہ جو برکتوں کا سبب تھا، جس سے حالات، جس حیثیت سے حالات بدلے تھے، جس ذات والا صفات سے دنیا کے اندر حلیمہ کی دنیا میں انقلاب آیا تھا، وہ نظر نہیں آتے. قریب سے مولانا رومی رحمۃ اللہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، قریب سے ایک مشرک گزرا، کافر گزرا، اس نے کہا کہ بی بی تو رو کیوں رہی ہے اتنی آہوزاری کے ساتھ، اتنی بے خود ہے. حضرت سعدیہ فرماتی میں نے اسے کہا کہ میرا بیٹا امانت تھی میرے پاس، محمد ان کا نام ہے، میں نے یہاں بٹھایا تھا، وہ نظر نہیں آتے مجھے، میں جا کر عبد المطلب کو جواب کیا دوں گی، آمنہ کو جواب کیا دوں گی. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، میرے ساتھ چل، یہ سامنے میرا بت کڑا ہے، جس بت کی میں پرستش کرتا ہوں اس سے تجھے پوچھ کر بتا دیتا ہوں، میں بتا دوں گا، میرے ساتھ چل. اماں حلیمہ سعدیہ اس کے ساتھ چلے، اس وہ کھڑیاں خاموش رو رہی ہیں. یہ کافر مشرک اس بت سے کہتا ہے زی زنے فرزند طفل گم شداست، معبود یہ عورت ہے جس کا بچہ گم ہو گیا، زی زنے فرزند طفل گم شداست، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، نام او کودک محمد مصطفیٰ است، اس بچے کا نام محمد ہے. یہ مشرک نے کہا اپنے بت کو، ہوا کیا، کیوں شنی دی نام آ جملہ بتا، سر نگوں گشتند ساجد آزما. جب بت خانے کے اندر حضور کا اسم محمد نام لیا گیا، سارے بت دھڑام کر کے گر گئے تھے، سارے گر گئے تھے. اور پھر آواز آئی غم مخور یاوا نہ گردد اوز تو بلکہ عالم یاوا گردد اندرو. سعدیہ حلیمہ فکر نہ کر، غم مخور یاوا نہ گردد، وہ تجھ سے ہٹ نہیں سکتا، گم نہیں ہو سکتا، وہ تیرا بیٹا ضائع نہیں ہو سکتا، فکر نہ کر. بلکہ عالم یاوا گردد اندرو، وہ تو بچہ وہ ہے کہ ساری کائنات اس میں گم ہو جائے گی، اس میں گم ہوگی. آپ واپس آئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، پھر اٹھایا اور اماں آمنہ کے پاس لے گئیں.
عرض کرتی جی میں نے وعدہ پورا کیا، آپ نے فرمایا تھا 2 سال ہو گئے ہیں میں لے آئی ہوں، بڑا کرم کیا آپ نے، ہمارے حالات خاندانی حالات بدل گئے، علاقے کے حالات بدل گئے، خوراک کے حالات بدل گئے، مہربانی کریں مجھے 2 سال اور دے دے، اس سے آگے اگلے جمعے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔